اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پتے جسے نمر احمد نے تحریر کیا ہے، اب اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہارے گل۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس نے آوازیں دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیات میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابیداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پر پہنچ کے اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اس متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ وہ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو۔ پورا دلار، بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب تمہیں پہچاننے سے بھی مجھے انکار کرنا پڑے۔ تم کہو کون عبد الرحمن؟ کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی کو اڑایا، گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی؟ لحظ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد میں دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب میں تو کہیں نہیں تھی۔ وہ دل سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا، اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پر اور ہی نہیں کیا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی حیا کی پہلی ایک سے ہی لکھی تھی۔ تب ہی میں نے پوچھا حیا سے کہ میری پہلی کس نے لکھی تھی۔ وہ واقعتاً چونکا تھا، اس نے محسوس نہیں کیا تھا وہ بات نظر انداز کیوں کر گیا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا بہارے گل؟ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اگلے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں، اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے،
بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھی۔ مخصوص شور ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ایسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے بھی تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کی۔ کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئے اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ تقسیم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ متصل نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بارکوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بارکوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سے لا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ لفظ اس تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے امانت کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت۔ ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو کار۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آج دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اسے ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالی اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دی۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھیں۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو۔ کرسی کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کہے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ معذرت چاہتی ہوں۔ اب وہ اس سے چڑتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے ہی بات کر لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ایسا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہے؟ خیریت، کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہلیاں بوجھوں؟ اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبحان جی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رفتاری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ لگ جائے۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے اتنے دن لگا دیے۔ خیر آپ کا پزل تو میں حل ہی کر لوں گی، مگر کیا گارنٹی کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبززار کو سنہری پن عطا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا۔ خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا، مگر خواجہ سرا بننا بڑا خود بذات خود عجیب سا ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا۔ بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔
کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں۔ وہ ڈالی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی صلاحیت ہے؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ زبان جی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کلینک کے انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خون کی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرمیٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور اس کی سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ٹریسر والی ڈبیا روم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ ابایا والی لڑکیاں بیٹھتے اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ ابایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت ہی کم نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل جاتی تھیں۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی ہو، مختصراً اسکرٹ بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل اندو کرام فش جیسا۔ ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں جو تیر رہی تھی ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ ابایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کری تھی۔ ابھی تک اسے یوں ہی دیکھی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتار کر پھر ذرا کی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک، وہ ذرا سنبھل کر سیکھ لی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ یہ ابایا کرتی ہیں؟ رہنی سکی اور پوچھی بیٹھی۔ نقاب تلے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس لیے کھول دیا ہے۔ تو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی وہ سامان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پر بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گھومتی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو ہونے چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہیں؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلاتی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لبے میر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے نیچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج الخلیفہ؟ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھپتھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، پر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی کی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چوکی پر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔
इसे अब इस लड़की से कुछ नहीं कहना था। इसका ज़हन साफ था, स्क्राउन फिश की नरंजीब इनकी तरह शफ़ाफ़ और साफ, मगर वो जानती थी कि वो कभी अपना चेहरा नहीं लपेट सकती। इस तसव्वुर से ही इसका दम घुटता था। एक्वेरियम के पानी में इस तरह बुलबुले बन और मिट रहे थे। दोनों मछलियाँ बिना थके एक दूसरे के पीछे दायरे में दौड़ रही थी, दायरा जिसमें आगाज़ और इख्तिताम की तफरीक मिट जाती है। तकलाल जदीसी में मामूल की चहल पहल। ठंडी सी धूप गली के दोनों तरफ में उठी कदीम इमारतों पर गिर रही थी, गोया सुनहरी बर्फ हो। वो जहान के साथ साथ चलती गली में आगे बढ़ रही थी। पे इत्तेफाक हुआ था कि इसने स्याह स्कार्फ, स्याह स्कर्ट के साथ ग्रे ब्लाउज पहन रखा था और जहान ने स्याह जीन्स पे गिरे आधी आस्तीन वाली टी शर्ट। आज जब वो इधर आई थी तो इसने ख्वाहिश की थी कि वो इस्तकलाल इस स्ट्रीट को खत्म करना चाहती है, इसे इस गली का अंत देखना था। अब वो इसीलिए चलते जा रहे थे। कुछ पियोगी? जहान ने रुककर पूछा, फिर जवाब का इंतजार किए बिना एक कैफे में चला गया। जब बाहर आए तो उसके हाथों में 2 डिस्पोजेबल गिलास थे और बगल में रोल शुदा अखबार। शुक्रिया, इसने मुस्कुराते हुए गिलास था, मजाक से भरा पीना को लड़ा, नारियल और अनानास की रसीली खुशबू और ताक से मुस्कुराहट से उठती है, ट्यूलिप्स की महक। इसने आंखें बंद करके सांस अंदर की। जान सिकंदर का इस्तांबुल बहुत खूबसूरत था। अच्छा है। वो खुद ही तबसरा करता घूंट भर रहा था। हया ने इसके गिलास पकड़े हाथ को देखा। इसने वो प्लेटिनम बैंड नहीं पहन रखा था। ये इनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी और इसमें इतनी तो अना थी कि इसे खुद से कभी किसी मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम उस रोज 2 दफा आई थी, बैकडोर की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज में पूछा था। यकीनन इसके भड़कने से पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब इसके पास तैयार था। आयशे गुल ने बेशक कहा था कि सच से भीतर कोई जवाब नहीं होता, मगर इस वक्त आयशे कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नजर आ गया था। हाले और मैंने इसे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाए। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतजार तो करना था। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तकलाल में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के इसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। इसके पिछली तरफ घंटी लगी है। गिलास खाली करके जहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का अभी आधा गिलास बाकी था। तुम सुनाओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफी बुलंद आवाज में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी ससुराल में सवार सयाहों का ग्रोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहा था, जिसके बायस कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। अगले माह का सोच रहा हूँ, तब तक तुम भी फारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और वापस पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बेउकदा रहना चाहती हूँ। गो के जहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफी पुरकशिश था, मगर इसने फौरन हामी भरना नामुनासिब समझा। ओह, जोन चालमी के तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो? जहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई है ने गर्दन फेर कर उसने कहा, लेकिन दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जहान के मना करने पे इसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि उसे ये सब किसी बातेमाद शख्स से शेयर करना चाहिए और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तभी इसने इस मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने इसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम इसके बिल्कुल मुकाबला खड़ा हुआ, यूं कि हया का सामने का मंजर चुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज दफा जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए इसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर अब इसे लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह इसने अखबार को रोल किया। फिर इसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलासों से पकड़ाया। एक चीज होती है नजर का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते हैं, और जो वो होते हैं उसे वो छुपा कर रखते हैं। इसने गिलास कोन के मुंह में उठे दिया। जूसधार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मजीद लपेटना शुरू किया। फिर इसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिम से अखबार खोलने लगा। तहे खुलती देर पूरा अखबार सीधा खुलकर सामने आ गया। सफेद सूखे थे और जूस गायब था। जबरदस्त। वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि ये कोई ट्रिक थी। इसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आसपास गिरा दिया था, या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल इसका अंदाज मुतासिर कुन था। वो दोनों फिर से साथ चलने लगे। जहान ने अखबार अब दो रोया तह करके हाथ में पकड़ लिया था। दफतन हया का फोन बजा। इसने पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। इसने कॉल काट दी और फोन रख दिया। जहान इतना महज़ब तो था कोई सवाल ना करता, मगर वो खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था इनसे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली, ये सरासर जुआ था। जहान के मूड का कुछ भरोसा न था, मगर वो इस पे भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? इसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं,
वो ज़रा रुकी, मैं इनसे बात करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं, उसने निशाने उचका दिए। कौन कितना काबिल एतबार है, ये फैसला तुम खुद कर सकती हो, क्योंकि मेरे नज़दीक तो सब एक ही जैसे होते हैं। इतनी बेयकीनी भी अच्छी नहीं होती जहान। रियली? जिसे तुम कहती हो यकीन है कि तुम्हारा जूस मैंने कहीं गिरा दिया, वो फिर इसके मुकाबले आ खड़ा और गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जो जाने क्यों अभी तक वो पकड़े खड़ी थी, यकीनन तुमने ऐसा किया होगा। इसने गिलास जहान को थमा दिया। तब तक वो अखबार को दोबारा कोन की शक्ल में लपेट चुका था। गिलास लेकर इसने अखबार की कोन का मुंह खोला, गिलास में उल्टा बिना को लड़ा एक धार की सूरत गिलास में गिरने लगा। वो बेयकीनी से साकित खड़ी देख रही थी। तुमने ये कैसे किया? मैंने खुद देखा था कि अखबार सूखा था। फिर ये जूस कहाँ से आया? अगर जादूगर अपनी ट्रिक के राज को बता दे तो क्या फायदा? कभी फुर्सत में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अलबत्ता अगर तुम मेरी जगह पे खड़ी होकर देखती तो जान पाती कि कैसे किया है। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता, इसे पूरी बात समझ में नहीं आती। तुम अजीब हो जहान। इसने ताहियर से सर झटका। इन दोनों चीजों को ट्रैश में फेंक दो। मेरी प्यास मर गई है। वो हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारी प्यास डर गई है। फिर शोभदाबाज ने दोनों चीजें करीबी कचरेदान में उछाल दी। दूर सामने गली के अख्ताम पर एक ऊंचा टावर था, जिसने गली का दहाना बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, जैसे जमीन से उगाया हो। वो यूं था जैसे पाकिस्तान में ऊंची गोल सी ईंटों की भट्टी हो। वैसे ही सिलेंडर टावर, जिसका गुंबद कोन की शक्ल था। ये रहा वो अंत, गलाटा टावर, गलता टावर, जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस था। इसने टावर की तरफ इशारा किया। और अनजाने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है जहान? जहान ने सवालिया नजरों से देखा। इंसान का सफर खत्म हो जाता है। इसने गहरी सांस ली और पलट गई। वो शाने उचकाकर उसके पीछे हो लिया। तुर्की वालों को सलाम। वापसी पर गोरसल में बैठे जब इसने मेजर अहमद को कॉल की और जवाबन अहमद ने कॉल काट कर इसे खुद से कॉल की, तो इसका हेलो सुनते ही वो जैसे किसी खुशगवार हैरत के जेर असर बोला था। जिंदगी में पहली दफा आपने मेजर अहमद को खुद याद किया, मगर जब आपने कॉल नहीं उठाई तो मैं समझा कि वो टेक्स्ट आपने गलती से किया होगा। ये बात नहीं है। मैं इस वक्त जहान के साथ ही सोचा बाद में तफसीली बात करूंगी। अच्छा? वो जैसे चुप हो गया। शायद इसे जहान का जिक्र करना नागवार गुजरा था। मैंने जहान को आपके बारे में बताया, मगर वो आपको नहीं जानता। क्यों? आपने क्या बताया? वो बहुत हैरान हुआ। शौहर को इल्म होना चाहिए कि इसकी बीवी किससे बात करती है। वो जरा जताकर बोली। जानती थी कि इसका इस्तेहकाक से शौहर की बात करना अहमद को बुरा लगता था। शौहरों का भरोसा नहीं होता है। एहतियात कीजिएगा, आप फंसी ना जाएं। गलत काम तो नहीं कर रही कि फंसूं। बहरहाल हम काम की बात करते हैं। इसका लहजा भी लचक हो गया। साथ ही जो कुछ व्यू कदम में वो जान पाई थी, इसने वो मेजर अहमद को बता दिया। मैं वो रिपोर्ट शाया करवाना चाहती थी, मगर जहान ने मना कर दिया। रवानी में कह गई, फिर एकदम खामोश हो गई। वो मना तो करेगा, इसका बहुत कुछ दाव पर जो लगेगा। खैर, आप बिल्कुल वो रिपोर्ट शाया करवाएं, मगर हया हया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? वो जान वाली बात नजरअंदाज कर गई। वो जाती नात के बायस कह रहा था। यकीनन एक रिपोर्ट से एआरपी जैसे बंदे का क्या बिगड़ेगा? माफिया के एक एक बंदे के पीछे पूरी की पूरी नेटवर्किंग होती है। अब्दुल रहमान जैसे शोहरत याफ्ता तो सिर्फ पुल का काम करते हैं, ऐसे के अपने दामन पर कोई चीटा ना पड़े। सो इनके खिलाफ ना सबूत होते हैं ना फाइल्स खुलती है। मगर मैंने सुना है कि इसके आर्मी दहशतगर्द तंजीमों से भी। किससे सुना है? वो बात काट कर बोली। लेडी कुबरा से। अदलार में? बहरहाल ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप इन मामलों में मत पड़े। तो फिर ये पाशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है आखिर? वो से चुकर बोली। मुझे तो लगता है हया, इसने आपका पीछा छोड़ दिया है। अब सिर्फ आप उसके पीछे पड़ी हैं। वो एकदम चुप हो गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे जरूरी नहीं था कि आप मेरे बारे में जहान सिकंदर को बताएं। इंसान को कुछ बातें अपने तक भी रखनी चाहिए। बस बहुत सूरज ब्रज से गुजर रही थी और वो खिड़की से बाहर पुल तले बहते समंदर को देख सकती थी। वहां हस्बे मामूल एक फेरी तैर रहा था। मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके राब्ते को गलत तरीके से इस्तेमाल करे, मुझे कोई रुस्वा कर सके। अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा है। जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुस्वा नहीं करता। इसी लम्हे दूर नीचे समंदर के किनारों पर बगलों का एक गोल फड़फड़ाता हुआ उड़ा था। वो निगाहें इनके सफेद परों पर मरकूज किए ठहर सी गईं। आप जन्नत के पत्ते कैसे कहते हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहने लगा। आप जानती हैं, आदम अलैहिस्सलाम और हवा जन्नत में रहा करते थे। इस जन्नत में जहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना धूप, ना बरहंगी। तब अल्लाह ने इन्हें एक तरकीब दिलाते दरख्त के पास जाने से रोका था, ताकि वो दोनों मुसीबत में ना पड़ जाए। वो सांस लेने को रुका। बस अब पुल के आखिरी हिस्से पे थी। बगलों का गोल फेरी के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ गुजर रहा था। समंदर पीछे को जा रहा था। इस वक्त शैतान ने इन दोनों को तरकीब दिलाई कि अगर वो इस
हमेशगी के दरख्त को छू लें तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे, इन्हें कभी ना पुरानी होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। घुड़सलप पुराने शहर अनातोलिया या एशियाई हिस्से में दाखिल हुई थी। वो हर शय से बेनियाज यकसुई से सुन रही थी। सोनू ने दरख्त को चख लिया, हाथ पार कर लिए तो इनको बेलिबास कर दिया गया। इस पहली रसवाई में जब सबसे पहली शय जिसने इंसान को ढका था वो जन्नत के पत्ते थे, वरकुल जन्ना। पुराने शहर की सड़क पे कोई ट्रैफिक जैम था। घुड़सर बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोग और दुकानों पे लगा रहा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं इब्लीस ने इंसान के किस शय को तरकीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी, फरिश्ता बनने की और हमेशा रहने की। जानती हो आया फरिश्ते कैसे होते हैं? इसने नफी में गर्दन हिलाई, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। लम्हे भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर हो सकता है? वो जिसे लोग भूल न सके, जो इन्हें महसूर कर दे, इनके दिलों पे कब्जा कर ले। खूबसूरती और हम अमर होने की चाह, ये दोनों चीजें इंसान को धोखे में डालकर ममनुआ हद पार करवाती हैं और फल खाने का वक्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुस्वा हो जाता है। इस वक्त अगर वो खुद को ढके तो उसे ढकने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग इसे कपड़ों का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नजदीक ये वरकुल जन्ना है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रेंग गई थी और अब छांव की नीलाहट उन पे छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने तरकीब को चखने की कोशिश की होती है, और उनका सफर उनको खुद पे लगा लेने के बाद खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है। बख्शिश मिल जाती है मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो देखी नहीं, सो इनको मालूम नहीं कि जन्नत के पत्ते दिखते कैसे हैं। सो इनके साथ सुलूक भी वही करते हैं जो किसी शय के असल जाने बगैर उसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलिस्म टूटा। शहर का बोला जो इसके गिर्द तन चुका था फटकर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मिस्टर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त को ज्यादा कहने के काबिल नहीं थी। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं, शुक्रिया। मैं अब फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इसने फोन कान से हटाया। इसका कान सुन हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में इसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की पास गश्त सुनाई दे रही थी। अनातोलियन सिटी में एक सेमिनार है, चलोगी? खालिद ने रूम के दरवाजे से झांक कर इसे मुखातिब किया। वो जो अपनी कुर्सी पर बैठी मेज पे फैली किताबों में मुनहमकती चौंक कर पलटी। अभी तो मुमकिन नहीं है, मेरे पूरे 2 चैप्टर रह गए हैं। यानी सफ़े आगे पलट कर देखा और फिर नफी में गर्दन हिलाई। कार में पढ़ लेना, किताब साथ ले चलो, इतना जरूरी क्या है? तुम पछताओगी नहीं, लिख कर रख लो। हाले मिस्र थी। सो इसने किताब साथ रख ली, पजल बॉक्स भी बैग में डाल लिया और भुनी मूंगफली का पैकेट जो कल ही यह स्टोर से लाई थी हाथ में पकड़ लिया। कपड़े ठीक है। इसने गर्दन झुकाकर सुबह के पहने लिबास को देखा। ग्रे स्कर्ट के साथ लाइम ग्रीन ब्लाउज और ऊपर ग्रे स्कार्फ जो अभी अभी पिनअप किया था। हाँ ठीक है, चलो। हाले ने कार की चाबी और पर्स संभाला। ये इसका खुशकिस्मत दिन था कि आज इसके पास कार थी। उस सेमिनार होटल के जिस हॉल में था वो हॉल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था। इसकी 2 मुतवाजी दीवारें गिलास की बनी थी। हॉल खचाखच भरा था। औरतें, लड़कियां और बेहद मुअम्मर खवातीन। खालिस नुस्वानी माहौल था। इन दोनों को शीशे की दीवार के साथ जगह मिली। हया की कुर्सी कतार की पहली कुर्सी थी। सब इसके दाएं तरफ गिलास वॉल थी और बाएं तरफ खाली। इसने मूंगफली का पैकेट खोलकर दरमियान में रख दिया। वही डीजे के साथ ग्लास में खाने की आदत। रोस्ट्रम के अकब में दीवार उस खूबसूरत बैनर से ढकी थी जिस पे अंग्रेजी में छपा था फेस वेल मैंडेटरी और रिकमेंडेड। चेहरे का नकाब वाजिब या मुस्तहिब। इसने 2 उंगली और अंगूठे को पैकेट में डालकर चंद दाने निकाले और मुंह में रखे। वो स्कार्फ कर ले, ये इसका तकवे की इंतहा थी। सो अब चेहरे का नकाब वाजिब था या मुस्तहिब, क्या फर्क पड़ता था? सेमिनार अंग्रेजी में था। सो डाई संभाले खड़ी मैरून स्कार्फ वाली अरबी खातून अंग्रेजी में ही कह रही थी, वाजिब वो चीज होती है जो करें तो सवाब, ना करें तो गुनाह, जबकि मुस्तहिब वो काम है जो करे तो सवाब मगर ना करने पे गुनाह नहीं है। अब इस बात पर तो सब राजी हैं कि लड़कियों का सर और जिस्म ढकना वाजिब है, लेकिन क्या चेहरा ढकना भी लाजमी है? हया के दाएं जानिब ग्लास वॉल पे एकदम से कोई परिंदा टकराया था। वो चौकी वो नन्ही सी चिड़िया थी जो शीशे से टकरा कर नीचे गिर गई थी।
جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسما بنت ابو بکر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسما جب لڑکی جوان ہو جائے تو سوائے اس کے اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کی نظر کی ان چیزوں کے کچھ ظاہر نہ ہو. چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا. گری ہوئی چڑیا سنبھل کر فرش پہ خدک رہی تھی. چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پہ پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ سے لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا واجب کا نہیں. سو جو سورہ نور میں ہے وہ اپنی زینت چھپائے سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے تو اس وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے. چڑیا پھڑپڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی. وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی. وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی. اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی. میں ڈاکٹر فریہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی. ڈائز پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی. وہ دراصل بحث تھی حیا اور حالے باری باری اپنی پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں. رہی اسما بنت ابو بکر کی بات اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ کی سالی تھی اور اسی حدیث سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ بہنوں سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. اور فضل رضی اللہ واقع حج کے موقع تھا اور حج پر آپ نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی. وہ فختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں. حیا نے گردن موڑ کر دیکھا اور وہ ٹکرا کر نیچے جا گری اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس طرح ڈھانپ لیا. یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے. سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی سرما جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں. مگر جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی. آیت حجاب میں اللہ نے ایمان والوں کہہ کر حکم دیا اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سر اور جسم کو ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے. وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے. طائف ارکان کہتے تھے کہ پرندہ یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی. اب وہ راستے پر اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے تو ٹکر لینے پر مجبور ہو جاتے. معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے. معلوم نہیں طائف کی فلسفی کتنی درست تھی مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا. شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا. مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے. ڈائس پر اب ایک سیاہ بار اور سیاہ اسکارف والی دراز کا شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی. خوبصورت شفاف چہرہ نرم سی مسکراہٹ سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے. آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے. آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. اب آپ کہیں کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں. یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا. شیشے کی دیوار بھی مسکرا تھی. ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی. میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں. وہ لمحے بھر کو رکی پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا. ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں رائٹ تو وہی مثال لے لیتے ہیں دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کے. جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے. پھر جب سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں اور آخر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں وہ سوال پوزیشن ہولڈر کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبر یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے. یہ سوال مستحب ہوتے ہیں.
हम अमूमन समझते हैं कि मुस्तैब होता है कि जब 5 में से 4 सवाल हल करने हों तो चारों में से कोई गलत होने के डर से 5वां भी अटेम्प्ट कर दिया जाए। एक्स्ट्रा सवाल, जबकि वो मुस्तैब नहीं होता। वो अब कुर्सी पे ज़रा आगे होकर बैठी गौर से सुन रही थी। इस्तांबुल की खूबसूरत औरतों की खूबसूरत बातों का भी अपना ही सहर था। अब होता ये है कि शफ़ाफ़ चेहरे वाली डॉक्टर शास्ता कह रही थी कि इस मसले पे वाजिब वाले मुस्तहिब वालों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का दिन चाहते हैं और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, जबकि मुस्तहिब वाले इन्हें कहते हैं कि आप शिद्दत सनद हो रहे हैं। इल्ज़ामात की इस जंग में लड़कियों के पास बहाना आ जाता है कि इन्हें हिजाब की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ये तो साबित ही नहीं है कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा है भी या नहीं गलत, जबकि गलत तासुर है। बहस नकाब के होने या ना होने की नहीं, बल्कि बहस इसके वाजिब या मुस्तहिब होने की है। आसान अल्फाज में कहती हूँ, इस पे सब राजी हैं कि नकाब करने पे सवाब है, जबकि इख्तिलाफी नुक्ता ये है कि नकाब ना करने पे गुनाह भी नहीं। इसने स्कॉलर के चेहरे को देखते उंगलियां पैकेट में डाली तो पोरो ने खाली पैकेट को प्लास्टिक को छुआ। मूंगफली कब की खत्म हो चुकी थी, इसने उंगलियां नहीं निकाली। वो वैसे ही पूरी यकसुई से स्टेज की तरफ देख रही थी। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम इख्तिलाफी नुक्ता यानी गुनाह है या नहीं छोड़ दें और सिर्फ मुत्तफिक नुक्ते पर गौर करें तो इस मसले का हल निकल सकता है। गुनाह को छोड़ दें, कॉमन पॉइंट देखें कि नकाब करना एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। तो क्या जो चीज़ मुस्तहिब होती है उसे फालतू समझकर छोड़ दिया जाता है, जैसे मुस्तहिब वाले करते हैं। वो नकाब को गैर वाजिब करार देकर इसकी तरवीज व तबलीग करना ही छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ 33% वाले जवाब देकर किसी फालतू सवाल के बगैर ही हम पास हो जाएंगे। क्या हमें यकीन है कि हमारा 33% का जवाब नामा भी दुरुस्त लिखा गया है? इनके सवाल पर हॉल में खामोशी छाई रही, मरऊब सी खामोशी। इधर हम सब औरतें और लड़कियां ही मौजूद हैं। एक बात कहूँ आपसे, हम में ये चंद बातें जरूर होती हैं, सारी नहीं तो कुछ तो जरूर है। हम जल्द जेलस हो जाती हैं, इसी के पीछे इसकी बुराई भी कर लेती हैं, मुंह से झूठ भी फिसल जाता है। नमाजें हम पूरी पढ़ती नहीं, जो पढ़े हैं उनमें ध्यान कहीं और होता है। इनका भी पता नहीं 5वां 9वां या 10वां हिस्सा लिखा जाता होगा। रमजान के रोजे रख लें तो छोटे रोजों की कज़ा देना भूल जाते हैं। ये था वो 33% पर्चा। ये कितना अच्छा हम हल कर रहे हैं हम जानते हैं। हमें फिर लगता है कि हमें किसी एक्स्ट्रा अमल की जरूरत नहीं। माय डियर लेडीज, जन्नत सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिल जाती। क्या आपको मालूम है कि आदम की औलाद में हर 1000 में से 999 जहन्नुम में डाले जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ये मैं नहीं कह रही, ये बुखारी की हदीस है। क्या हम इस अमालनामे के साथ इस एक में शामिल हो सकते हैं? वो बिल्कुल साकित बैठी, बिना पलक झपके मुकर्ररा को देख रही थी। जहन्नुम के लफ्ज़ ने इसकी आंखों के सामने एक फिल्म चला दी। हराक्लीतस की दायमी आग, भड़कता आतिशदान, दहकते अंगारे। आज हम बहस करते हैं कि नकाब वाजिब है या नहीं। मैं सोचती हूँ कि कल को क़यामत के दिन जब हम एक नेकी की तलाश में होंगे, तब हम शायद रो रो कर कहेंगे कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि हिजाब वाजिब था या मुस्तहिब था तो नेक अमल, था तो सवाब ही ना, तो हमने क्यों नहीं किया। उन्होंने रुक कर एक गहरी सांस ऊपर को खींची। यकीन करें, मैं वाजिब लोगों और मुस्तहिब वालों किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रही। मैं बस एक बात कह रही हूँ कि हिजाब करना नेकी है। सोचा है आप इसे वाजिब समझकर या मुस्तहिब समझकर इसे करें ज़रूर, और इसे फैलाएं भी ज़रूर। हमारे झूठ, खयानतें और धोखे हमारे लिए जो आग तैयार कर रहे हैं, इससे दूर होने के लिए जो करना पड़े वो एक आखिरी बात। वो फिर सांस लेने को रुकी। हॉल में उसी तरह मुकम्मल खामोशी थी। आप हिजाब के जिस भी दर्जे पर हों, सिर्फ स्कार्फ लें या अबाया भी लें या साथ में नकाब भी करें, जो भी करें उस पर कायम हो जाएं, इससे नीचे कभी ना जाएं। और फिर इसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ें, मरना पड़े तो मरें, मगर इस पे समझौता किसी से ना करें। मुझे नहीं मालूम कि हिजाब वाजिब है या मुस्तहिब। मैं बस ये जानती हूँ कि ये अल्लाह को पसंद है, तो फिर ये मुझे भी पसंद होना चाहिए। वो स्टेज से उतरी तो हॉल तालियों से गूंज उठा। ग्रे स्कार्फ वाली और मैरून स्कार्फ वाली दोनों खवातीन मुत्तफिक अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाकर ताली बजा रही थी। वो बिल्कुल चुप खामोश सी बैठी थी, दिल दिमाग में जैसे बिल्कुल खाली हो गए हों। जैसे ही वो अपने सियाह अबाया वाली डॉक्टर शाइस्ता हमदानी दरवाजे की तरफ बढ़ी, वो एक झटके से उठी और उनकी जानिब लपकी। मैम, वो तेज कदमों से चलती उन तक आई। यस, वो पलटी। साथ ही वो एक हाथ में अपना फोन पकड़े तेज तेज कुछ टाइप कर रही थी। वो मैं भी करना चाहती हूँ नकाब, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी बात समझाए, मगर मैं कैसे करूँ? बहुत आसान। डॉक्टर शास्त्री ने मोबाइल बैग में डाला और फिर आगे बढ़कर इसके स्कार्फ के सामने को गिरा दिया।
کو نہ پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا اور پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھک دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی، وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب ویسا ہی تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے، غسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اس نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی۔ پھر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، پوڑی یا پیشانی سے۔ سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے، پھر کیسی پریشانی۔ لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے حالے کے انداز ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ روم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحے پر کو ٹٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی، کتاب پڑھ چکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی خول میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی اس لیے کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات اپنے اوپر مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنے ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں، کبھی اللہ کی سنو تو دیکھتے۔ پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کاج، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر چھک جاتا ہے، پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بیو قدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی، ان کا شور اونچے سفید آسمانے کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، رہداریاں تاریک تھیں، سے دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی چاہیے تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا یا پھر میز پہ کھلا پڑا عبدالرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹی فریم کی گلاسز میز پر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبی کو اٹھایا، اسے دیکھا اور پھر ذرا کوف سے واپس میز پر پھینک دیا۔ سگریٹ نوشی سے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، انگلیوں سے کمپیوٹر کے دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد ہو رہا تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا، اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اور شے حسب منشا جاری تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی، جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر ابھی سے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے اس پہ آ گئی تھی، اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دے شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ عزتناک دن اس کی آنکھوں میں سامنے لہرائے تھے، اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبدالرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا، اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پر توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبدالرحمن نے کبھی موقع کا انتظار نہیں کیا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اس سے
इस छोटे से मसले को पाया तकमील तक पहुंचाना था जो 4-5 माह कबल इसने खुद खड़ा किया था। गोया कि हर चीज वैसे नहीं हुई थी जैसे इसने सोचा था। बड़ी गलती हुई इससे हाशिम पर एतबार करके, मगर फिर भी इसे सब का इख्तिताम वैसे ही होगा जैसे इसने सोचा था, जैसे इसने प्लान किया था, जैसे दीमत फिरदौस ने मशवरा दिया था। एक इत्तेफाकिया मौका इसे मजीद पैदा करना था। इसने मेज पे रखा अपना फोन उठाया और फोन बुक खोली। वो नंबर कभी लोगों के असल नाम से महफूज नहीं करता था। ये नंबर भी इसने एक्सचेंज स्टूडेंट के नाम से महफूज कर रखा था। कुछ सोचते हुए इस नंबर पे मैसेज लिखने लगा। 26 मई से समाजी में इम्तिहानात का मौसम छा गया। मौसम को नौजवान ने जारी रखना था। तकसीम का मुजस्मा, इस्तिकलाल, जदेसी के चक्कर, जवाहिर की शॉपिंग और पजल बॉक्स की पहलियां, उसे सब भूल गया था। अदलार में रुकने के बायस होने वाला नुकसान तो वो पूरा कर चुकी थी, मगर यहाँ सिर्फ पास नहीं होना था बल्कि डिस्टिंक्शन लेनी थी। इसका रिजल्ट बुरा हुआ तो पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की नाकामी होगी, रिजल्ट अच्छा है तो पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट की कामयाबी होगी। वो हया सुलेमान को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट रह गई थी। 31 मई की सुबह इस्तांबुल पर किसी कहर की तरह नाजिल हुआ। वो रात तक पढ़ने के बाद फजर के करीब सोई थी कि आज छुट्टी थी, मगर सुबह हाले किसी आंधी तूफान की तरह ड्रोम में भागती आई थी। हया हया उठो। वो हाले की जोर जोर से पुकारने पर हड़बड़ा उठी थी। क्या हुआ? नीचे अपने बंक की सीढ़ी के साथ खड़ी हाले की हवास पाख्ता चेहरे को देखकर इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो लिहाफ फेंक कर तीसरी नीचे उतर आई। हया हाले की आंखें छलकने को बेताब थी। हया ने बेख्तियार इसके हाथ पकड़े जो सर धो रहे थे। हाले हया फ्रीडम फ्लोटीला जो गजा जा रहा है उसे रोक दिया गया। इसराइल ने इस पर अटैक कर दिया है। पता नहीं कितने फलस्तीनी और तुर्क मारे जा चुके हैं। अल्लाह, इसने भी अख्तियार दिल पे याद रखा। मगर वो ऐसा कैसा कर सकते? इन बहरी जहाज़ों में तो खुराक थी, दवाइयाँ थी। वो कहते हैं कि इनमें असला था और दहशतगर्दी। फिर इन्हें पूछने वाला कौन है? खुदाया, मुतज़िम वगैरह तो बहुत परेशान होंगे। इनके तो दोस्त भी थे और मुसाफिर बरदार जहाज में। इसे भी इख्तियार याद आया। हमें इनके पास जाना चाहिए। चलो जल्दी करो। इसने जल्दी जल्दी बाल जुड़े में लपेटे और लिबास बदल कर स्कार्फ लपेट कर नकाब नफासा से सेट करके वो हाले के साथ बाहर आ गई। कॉमन रूम के रास्ते में इसने मोबाइल चेक किया तो उधर रात के किसी एक पहर तुर्क मोबाइल नंबर से एक पैगाम आया हुआ था। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है एआरपी। जहन्नुम में जाए एआरपी। इस वक्त इस परेशानी में एयरपेल के सरप्राइज के बारे में कहाँ सोचती। कॉमन रूम में 5 फलस्तीनी लड़के चुपचाप बैठे थे। मेज पर लैपटॉप्स खुले थे और मोबाइल हाथों में लिए वो सब अपडेट्स के मुंतज़िर थे। इनके चेहरे देखे तो वो अफसोस के सारे अल्फाज भूल गई। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो और हाले खामोशी से एक कोने में बैठ गई। आई एम सॉरी मोहतसम। इसके कहने पर मोहतसम ने नजर उठाकर उससे कहा, हल्की सी की मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी और दोबारा अपने जूतों को देखने लगा। वो इसकी तकलीफ महसूस कर सकती थी, बल्कि नहीं, वो कैसे महसूस कर सकती थी सिवाय इसके कि वो खुद उनकी जगह पर अपने आप को रखे। वो तसव्वुर करे कि इसने लम्हे भर को आंखें मीच कर सोचा, अगर खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में जंग जारी हो, पूरा शहर अपने घरों में महसूर हो, इसके घर वाले बीमार और जख्मी, और फिर वो इधर तुर्की से एक फ्लोटीला पर इन्हें दवाइयाँ और खुराक भेजे, मगर वो फिर कराची के साहिल पर रोक दिया जाए और इसमें सवार कुछ लोगों को मार दिया जाए और इसके घर वाले तड़पते रहे। हाँ, इस तकलीफ से आंखें खोली उसने। अब वो महसूस कर सकती थी। जब तक अपने मुल्क और अपने घर पर बात ना आए, किसी दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं होता। कॉमन रूम का दरवाजा खुलकर टाली अंदर दाखिल हुई। हया और हाल ने एकदम उसे देखा और फिर एक दूसरे को टाली चलती हुई सामने देखती भी आई। वो लड़कों को देख रही थी, मगर लड़कों में से किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। मोहतसम, क्या हम बात कर सकते हैं? मोहतसम अपने जूतों को देखता रहा। उसने जैसे सुना ही नहीं था। हुसैन, वो हुसैन के करीब सोफे बैठी थी। इसका बैठना गोया किसी करंट का झटका था। हुसैन तेजी से उठा, साथ ही चारों लड़के उठे और वो इकट्ठे बाहर निकल गए। टाली लब काटते हुए नहीं जाते दिखती रही। वो नहीं जानती थी कि वो दिन इसकी और इन फलस्तीनियों की मिसाली दोस्ती का आखिरी दिन था। इनके निकलते ही दूसरी तरफ से लतीफ कमरे में दाखिल हुआ। आहट पे टाली और इन दोनों ने गर्दन मोड़कर देखा। लतीफ ने जीन्स पर सफेद टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर काले मार्कर से नुमाया करके लिखा था, शेम ऑन यू इसराइल। आली ने वो तहरीर पढ़ी, इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाले ज़ेरे लब मुस्कुराई। हराया को देखा, वो भी जवाबन मुस्कुराई। टाली, ट्रस्ट मी। सिर्फ लतीफ हाथ उठाकर बहुत ही धीमे अंदाज में टाली को समझा रहा था कि ये तहरीर सिर्फ इसराइली हुकूमत और इसराइली फौज के लिए थी। इसे टाली से कोई मसला था और ना ही वो इससे नाराज था। टाली भी किसी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए समझने वाले अंदाज में सुनती रही। लतीफ कैथोलिक था, रिच था
وہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو بالکل درست لگا۔ وہ ماتم کا دن تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر دور دیوار پہ چھایا سوگ اور اسیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگے۔ ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی دوسری کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لانچ میں بیٹھے، ریموٹ ہاتھ میں پکڑے، ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار، یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ اور حالے باہر سبان جی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا تھا۔ سبان جی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کونیا میں اس پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کا ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا، صرف بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی چلی۔ ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز، کیسا سرپرائز؟ خیر عبدالرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی، اب تو اس نے حیران ہونا بھی طے کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حالے میں اس پہ رکھ کے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے چکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھی گئی۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں۔ وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی شرٹس اور جینس پہننے والے سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا اور ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جگتی ہنستی بولتی تھی، اور وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے اشارے کرے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں نے ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجین، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے، اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سیرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی؟ اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا؟ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب تقسیم پہ پہنچے تو 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا، جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورینٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ آپ شاید، لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا، شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا باتھ روم میں۔ اسی پر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا، جہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھی۔ وہ مشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر گوشت کی ٹرے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹے اور آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی، تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جہان دے، اور پیاز، اور اس نے ارد گرد دیکھا تو پیاز کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟
وہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے تھے، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف. تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا. اسلحہ نہیں جان، ان میں دوا اور خوراک تھی. اس نے اچنبے سے جان کو دیکھا. کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو. اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قتلے کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا. جہان، کیا تمہیں لگتا ہے ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے. حیا، یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے. یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. سب دہشت گردی کی قسمیں. ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینی سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جہان، کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے. ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا. اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے. پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومان سے باہر نکل آؤ. وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتا ہوا کہہ رہا تھا. یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روز کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورینٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں. جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورینٹ. بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں. اگر تم غلط ہو کر اتنے پراعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پراعتماد کیوں نہ ہو جاؤں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی. جہان نے ایک نظر سے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا. مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترکواسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا. پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود. تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے تھے. ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی. پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً عورتیں مردوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف ایک ہی ریلی میں چل رہے تھے. یوں بہت بچ پڑ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا. ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں. سب کو اپنی راہ رکھنے کا حق ہوتا ہے. پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی. وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا. اگلے روز اس کا پیپر تھا. وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئے. پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی. ہر سو نیلا اندھیرا چاہتا جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی. وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئے اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی. ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری. دور دور تک کوئی نہ تھا. وہ وہاں اکیلی تھی. رونا تو اسے رات ہی سے آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی. وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی. گھر، اماں، ابا، روہیل سب بہت یاد آ رہے تھے. دفتر اس کا فون بجا. اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا. جہان کالنگ. اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی. جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی. تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں. میں جھیل پہ ہوں. تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا. بس تم رکو، میں آ رہا ہوں. حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رک گئے. اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والے شخص کو نہیں دیکھا تھا. ہیلو. چند منٹ ہی بعد اس کے ساتھ آ بیٹھا. اس نے دھیرے سے سر اٹھایا. جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا. تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک. سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں. مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی. وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا. اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی. ہے ایک بات کہوں، کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے. بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھایا تھا. وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. ایسے کچھ یاد آیا تھا. ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی. ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے. اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا. اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ وہ فوراً ہی نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی. یوں ہی بس گھر یاد آ رہا تھا. صبر کر لو. انسان کو ہمیشہ اتنی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں. وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کی تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی. ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. تم کرو گے مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبز زر پر چڑھتی گئی. ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے. ہماری شادی ہو نہیں چکی؟
وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں. کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ہائے نے دھیرے سے شانے اٹھائے. استنبول میں ہر حالات میں رہنے کو تیار ہوں میں، اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں. وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پہ چوک کر بولا. چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا. پہلے مجسمے نے گردن موڑی. تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم وہ بات ادھوری چھوڑ گئی؟ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ سے پتا تھا. سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا. بے اختیار اتنے زبان دانتوں تلے دبائی. زبان بھی چاندی بن چکی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا خنجر ریڈ ہاؤس توڑا تھا. جنجر ریڈ ہاؤس توڑا تھا. تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو. بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے. چاندی کی تہب سبززار کے دہانوں سے پھیلتی ڈروم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی. پوری دنیا، زمین آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا. حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں مگر میری ماں ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے. وہ زخمی انداز سے مسکرایا. ہم ہمیشہ ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں. ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر. انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا. وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا. وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ. وجہی مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹکا. سبززار پہ چڑھتے ورق میں دراڑیں پڑ گئی. میں چلتا ہوں، تم اچھا سا ایگزام دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا. ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا. وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی. چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے. چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا. وضو ختم ہو چکا تھا. حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا. 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سبنجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی. قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے. بہرحال معاویہ مرمر اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی. ربی سے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی. کندھے پر بیگ لٹکا، سینے سے فائل لگا کر، بازو لپٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبنجی کی راہداری میں چلتی تھی، اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی. ٹالی ابھی بھی اسے استدعائیہ انداز میں عرب بیکی کہتی تھی. عرب باجی. یہ اردو والا باجی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا. البتہ ٹالی اور فلسطینی لوگوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی. نوجوان 9 جون کو امتحان ختم ہو گئے تو فارغ ہو گئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا. 50 ممالک کے ایکسچینج. نوجوان اسٹوڈنٹ میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ملک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے. وہ عائشہ کے پاس پیو قطع جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبدالرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگا کہ اس نے اس پہ کافی پھینکی تھی. وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی. بس چند دن ہیں پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبدالرحمن ہوگا نہ آوازیں کسنے والی ٹالی. وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی. پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے. وہ ٹھیک ہی ارم پر روک ٹوک کرتے تھے. ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھی. ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلدی چھوڑ دے کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی. عائشہ نے اس سے بات پہ ہنس کر کہا تھا. وہ اتنے دن بعد آج بھی قدا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایریا کیفے میں بیٹھی تھی. اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف ہو آئی تھی. آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھی. بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی. عثمان انکل ویسے ہی تھے بھاری بھرکم اور خوش مزاج. ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور باہر گولی برے برے منہ بنا کر سنی تھی. ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی تھی. سفیر سے البتہ باہر اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھی. وہ اکثر اس کا ذکر
करती थी और अब हया की सफीर से सरसरी सी मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का था, जैसे कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। इसकी शादी इसके वालिदैन पाकिस्तान में जबरदस्ती करना चाहते थे और ये किस्सा बाहर इतनी दफा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुल रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही सताइश वक़ा से नाम लेने का अंदाज़ जो इन दोनों बहनों का भी ख़ासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुल रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से पहले इसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शब्बीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली जगह पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि खौफगी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर इसने जाने दिया। बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है। और रयाकारी की एक पहचान होती है हया। आयशा कह रही थी, बस दफा बंदे को खुद भी इल्म नहीं था कि वो दिखावा कर रहा है, मगर इससे काम की ये पहचान होती है कि अल्लाह इस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारे पर सयाहों का काफी रिश्ता बियू कदा इस्तांबुल वालों का मरी था। मौसम में गर्मा शुरू होते ही सयाहों का रश लग जाता था। भूरे सुरमई पर वाले समुद्री बगले भी साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। बारे के हाथ में रोटी थी और वो बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी जमीन पे न गिरता था। बगले फिजा में ही इसे चोंच में दबा लेते थे। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है। आयशे मेरी साथी स्टूडेंट्स मुझ पर आवाज कसकर पूछती है कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो, खुदकश बम छुपा रखा है। बारे ने इसकी तरफ गर्दन झुका कर राजदारी से कहा था, मगर इसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बाहर आयशा गुल ने खफगी से उसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो उसे बावकार तरीके से नजरअंदाज कर देती हैं। बाहर इतनी खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बाहर है, बस जुलाई में मैं वापस चले जाऊंगी। वहां ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी ना इसराइली ताने। मैं इधर पूरी आज़ादी के साथ हिजाब ले सकूंगी जरूर, मगर खंदक में जंग में एक बनु करीजा मिल ही जाता है या मतलब। इसने नासमझी से अब्रू उठाई। जवाबन आयशे अपने खास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे इसके पास दिखाने के लिए कोई खास जवाही हो। तुमने कभी सोचा है हया की आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में ही क्यों आई? इसने जवाब देने के बजाय एक नया सवाल किया। इसने ज़हन पर जोर दिया, फिर नफी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि ये हुक्म ग़ज़वा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नजर आता है हया, मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नजर नहीं आता। यकीन करो कि ये गुत्थी तुम्हारे पजल बॉक्स की पहेलियों से ज्यादा दिलचस्प होगी। हया लाशऊरी तौर पे कुर्सी पर जरा आगे हुई। बाहर बुरे बुरे मुंह बना थी, रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशा सुन लेती और सबके सामने वो आयशा की वफादार रहती थी। लेकिन इसने कदीम लोग कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। तो इसने दिल ही दिल में इन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरे में यह हुक्म नाजिल कर देता, यह सूरह अहज़ाब का कुछ और नाम भी रख देता, मगर यही नाम। एक छोटे से बगले ने फिजा में बहारे का फेंका टुकड़ा उचका और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर इसे ऊपर उड़ते देखा। क्या इसने सुना जो वो इससे कह रही थी? तुम्हें पता है अहज़ाब कहते हैं गुरुह को, और अहज़ाब दरअसल ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है कि तुम ये सारा वाक़या जानती हो किस तरह मुसलमानों ने खंदक को दी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को ये बोर कर रही है। अगर अब्दुल रहमान इधर होता तो यही कहता। क्या तुमने अब सुना? अगर बगले बस रोटी चोचों में दबाकर उड़ जाते। तुम्हें पता है मदीना में यहूद के साथ मोमिनीन का मुआहदा था कि मदीने पर हमला हुआ तो मिलकर दफा करेंगे, मगर यहूद तो यहूद होते हैं। बनु करीजा यहूद के गुरु ने अहले मक्का समेत कई ग्रोहों को जा जाकर उकसाया कि मदीने पर हमला कर दें। वो इनके साथ हैं। यूं जब सारे ग्रोह ने लश्कर की सूरत मदीना के बाहर पड़ाव डाल दिया तो बनु करीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद पाकर ग्रोहों के साथ जा मिले। आयशा सांस लेने को रुकी। बाहरे बगलों को भूलकर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशा को देख रही थी। तब मुसलमानों ने अपने दुश्मन के ग्रोह के दरमियान एक बहुत ही लंबी बहुत गहरी खंदक खोदी थी। सर्दी और भूख की तकलीफ वाहिद तकलीफ नहीं थी, असल अजियत किसी हलीफ का धोखा भी नहीं थी। बाहर वाले तो दुश्मन होते हैं, मगर जब कोई अपना बीच जंग में छोड़कर चला जाए वो बहुत तकलीफ दे होता है। इसलिए जब ये गिरोह महासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनु करीजा
خف کے مارے اپنے کلوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے ایک مرد کو چن چن کر مار دیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کے بجائے بہار کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بلائے عائشہ کی طرف گھومی بیٹھی تھی، کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہ میں جنگ میں حجابی لڑکی کو دل میں پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی تھی، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا تھا۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنی قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموشی تو کوئی سحر سا ٹوٹا حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطۂ اختلاف ہی رہا۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ باہر کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا باہر؟ کچھ نہیں۔ باہر سنبھل کر مسکرائی سے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کے پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سننے کی بات تھی۔ باہر نے ذرا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بگلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ باہر گل سمجھ نہ سکی۔